السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے جو مبارک گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آج اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے اور آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیریت ہوں گے۔ تو اپنے دوسرے ایپیسوڈ میں جو بات چیت میں نے کی تھی اور جہاں پر اس کو چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے پاس، جو کہ خانہ کعبہ اس وقت اس شکل میں نہیں تھا، ایک ٹیلے کی شکل میں رہ گیا تھا، اور وہاں پر چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے اور اس طرح سے وہاں پر۔ تو وہاں سب سے پہلے جو میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا، جو پیچھے مجھے کرنی چاہیے تھی لیکن وہ رہ گئی تھی، کہ کوئی بھی خصوصی طور سے خواتین اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی اور اپنے بیٹے کو یوں اس طرح سے صحرا میں چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی کے تحت ہوتی ہیں، اللہ کی مرضی کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی مرضی، اس کی مشیت میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارا دماغ وہاں پر کام نہیں کرتا ہے، ہم یہ گمان نہیں کر سکتے، ہم اپنے اندر ایک نیگیٹو سوچ نہیں لا سکتے کہ حضرت سارہ نے ایک عام عورتوں کی طرح جو ان کے ایک جیلسی یا حسد کا معاملہ رہا ہوگا، یہ ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے میں یوں شروع کروں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر رک گئے، بس گئے، ان کی وہاں پر پرورش ہونے لگی، لوگ وہاں آنے جانے لگے۔ تو اس میں جو تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ یمن سے آیا، اور تاریخ میں اس کو جذم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سے اجازت لے کر وہیں پر بس گیا، اور اس طرح سے یہ جو شہر مکہ تھا، اس کی بسنے کی، اس کی آباد ہونے کی بنیاد پڑی۔ تو صحیح بخاری میں اس تعلق سے صرف اتنی معلومات موجود ہے کہ یہ قبیلہ یعنی قبیلہ جذم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے قبل مکہ میں آ کر بس گیا تھا، حالانکہ اس وادی سے اس سے قبل بھی ان کا گزر ہوتا رہتا تھا، لیکن وہاں پر وہ رکتے نہیں تھے۔ تو ناظرین، اب واپس آتے ہیں ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کنبے سے، اپنی فیملی سے ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لائے، لیکن تاریخ سے صرف 4 بار کی آمد کا ہی ثبوت ملتا ہے۔ تو اس میں جو پہلا واقعہ ہے، جو پہلی بار جب آپ تشریف لاتے ہیں، تو یہ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کی اور تفصیلات ہیں، میں یہاں پر زیادہ تفصیل نہ جا کر مختصر بات کر رہا ہوں، اور یہ خواب ایک طرح سے حکم الہی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس حکم کو یعنی کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حجاز تشریف لاتے ہیں، مکہ تشریف لاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کے تعلق سے اس گفتگو کرتے، بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور میرا بھی یہی ارادہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ لازمی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی مانگ رہا ہے۔ نیک اور سعادت مند بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی توقع وابستہ تھی جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رسپونڈ کیا، جو ان کا رد عمل رہا۔ انہوں نے کہا، بابا جان، آپ بالکل اس بارے میں فکر مند نہ ہوں، میں آپ کی مرضی، اللہ کی مرضی پہ پوری طرح سے اطاعت کروں گا، آپ مجھے لے چلیں اور مجھے ذبح کر دیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پیشانی کے بل ان کو لٹا دیتے ہیں، اور ایک چھری چاہتے ہیں کہ ان کے گردن پر پھیر دیں، اور بس پھیرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے ایک دمبا بھیجتا ہے۔ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا، اب اس دمبے کو آپ ذبح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔
یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں اس میں کامیاب کیا، بدلے میں ایک شاندار فدیہ یعنی کہ جو ذبیحہ تھا وہ عطا فرمایا، اور اس طرح سے یہ مشہور واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مجموعہ بابل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، یعنی کہ جو قربانی کا واقعہ تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے قرآن حکیم میں۔ تو اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار مکے کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی جو تفصیل ہے وہ صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اور اس کو میں اس تفصیلی جو روایت ہے اس کو میں مختصر یوں بیان کروں گا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور وہ جو قبیلہ جو وہاں پر بسا تھا، قبیلہ جذم جو یمن سے تعلق رکھتا تھا، ان لوگوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھ لی، اور ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی نظر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام خوب جچنے لگے، اچھے لگنے لگے، تو انہوں نے اپنے قبیلے کی خاتون سے ان کا بیاہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بہو نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد انہوں نے حال چال دریافت کیا، تو بہو نے بتایا کہ وہ تو ہے نہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، اور جب حال چال کی باری آئی تو اس نے اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانیوں کا رونا شروع کر دیا، یوں ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جب تمہارے خاوند آ جائیں تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو بتاتی ہے کہ آج ایک بابا جی آئے تھے اور کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں، انہوں نے حال چال لیا، اور بڑی کچھ عجیب سی بات انہوں نے کہی کہ جب تمہارا خاوند واپس آ جائے تو اس سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ یہ ہمارے بابا جان تھے، اور اس جملے کے پیچھے ان کے جو معنی تھے وہ کیا چھپے تھے وہ ساری بات سمجھ گئے، اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی کہ چوکھٹ کو بدل دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قبیلہ جذم کی جو سردار تھے، ان کے سردار کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی، اور اس خاتون سے یعنی کہ جن سے دوبارہ شادی کی تھی ان سے ان کو 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ تو ابھی کیا ہے کہ دوسری شادی ہو گئی۔ دوسری شادی ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تیسری مرتبہ پھر فلسطین سے سفر کر کے مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ ایک بار پھر وہی واقعہ، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہ جا کر دستک دی۔ اب یہ دوسری بیوی نے بتایا کہ وہ تو ہے نہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا حال چال ہے بیٹا؟ تو دوسری بیوی نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا اور اچھی اچھی باتیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تمہارا خاوند آ جائے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اپنے چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ وہی معاملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اور بیوی نے پورا واقعہ بتایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ وصیت بھی بتائی کہ بابا جی آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے اور یہ بڑی عجیب سی بات کہہ رہے تھے کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے بیوی کو مبارکباد دی اور کہا کہ دراصل وہ میرے ابا جان تھے اور وہ یہ کہہ گئے کہ تم اپنی بیوی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ مبارکباد پیش کی۔ بہرحال اب ہوتا کیا ہے کہ یہ 2 بار کا آنا اور ایک بار کا وہ آنا جب کہ قربانی کا معاملہ ہوا، اب چوتھی بار
یعنی کہ جب اسماعیل علیہ السلام جب اپنے قبیلے میں موجود تھے اور اس وقت وہ زمزم کا جو چشمہ تھا ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر گڑھ رہے تھے. تیر و تلوار کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنایا جاتا تھا, اس کو گڑھا جاتا تھا. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام آرمینیا میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مکہ جائیے اور وہاں میرے گھر کی تعمیر کریں. تو جب ابراہیم علیہ السلام وہاں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چشمے کے پاس ان کا بیٹا اس طرح سے بیٹھا ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہی دیکھا لپک کر دوڑتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ایک عرصے کے بعد دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے چمٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میری آمد کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے. اب ہوتا یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹوں نے بنیادیں کھودی, دیواریں اٹھائیں اور اس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی. تو اللہ تعالیٰ نے, جیسا کہ میں نے پیچھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مزاز, جو قبیلہ جزم کے سردار تھے مزاز, ان کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے. یہاں پر میں ان بیٹوں کے نام آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ہی مدلل اور بہت ہی تحقیق کے ساتھ جو ڈیٹیلز, جو ساری چیزیں مطالعے کے ساتھ مجھے مل رہی, میں آپ لوگوں سے شیئر کروں, آپ لوگوں کو بتاتا رہوں. یہ چیزیں, یہ باتیں بہت قیمتی ہیں اور ان کی قدر کریں, بہت توجہ کے ساتھ اس گفتگو میں حصہ لیں. تو وہ جو 12 بیٹے تھے ان کا نام یہ ہیں کہ نابت یا نبایوت, قیدار, ادبائیل, مبشام, مشمع, دوما, میشا, عدد, تیمہ, یتور, نفیس, قیدمان. اب ظاہر سی بات ہے ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے. ناظرین, ان 12 قبیلوں میں سے 10 قبیلوں کی کوئی داستان تاریخ کے پنوں پر درج نہیں ہے. صرف 2 قبیلوں کی تفصیل بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے ملتی ہے, اور اس تفصیل کو لے کر انشاءاللہ میں اپنے چوتھے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گا, جس میں میں یہ جو آگے کے جو قبیلے اور جو نسلیں چلی ہیں اس پر روشنی ڈالوں گا. ساتھ ہی ساتھ میں کوشش کروں گا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وہ جو شاخ الگ چلی ہے اس پر بھی کچھ سرسری نظر ڈالوں. تو اسی کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گا. ساتھ ہی التماس, یہ ریکویسٹ کہ اگر گفتگو اچھی لگتی ہو, جانکاری والی ہو, انفارمیٹیو ہو, تو خدا کے واسطے اس کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ گفتگو بہت دور تک بہت لوگوں تک پہنچے. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.